سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون بما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم حاضرین اور سامعین، سورہ نساء کا 12واں رکوع جس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اس رکوع مبارک میں یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان جو مسلمان ہیں وہ منافقین کے بارے میں فکر کرنا اور سوچنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ سیدھے راستے پر اس نے آنا ہے
جو تذبذب کا شکار نہ ہو۔ راہ راست پر وہ آئے گا جس کے قول میں اور فعل میں یکسانیت ہو، جس کی زبان اور جس کا دل موافق ہو، جو بات دل میں ہو وہی زبان پہ ہو۔ اگر اس طرح کا بندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کی زبان کچھ اور کہے اور دل کچھ اور کہے، وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے، کشمکش میں رہتا ہے، آخری دم تک حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں بن گئی ہیں۔ اہل ایمان منافقین کے بارے میں سوچتے تھے، فکر کرتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا۔ منافق وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی اغراض کی خاطر یا ڈر کے مارے یا اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی خاطر کلمہ پڑھ لیا۔ وہ جہاد میں بھی شامل ہوتے تھے، نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن دل سے انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ قرآن مجید میں بار بار ان کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ اور ان میں بعض بہت ماہر منافق تھے جن کے لیے مردو علی النفاق کے الفاظ کتاب اللہ میں بیان ہوئے۔ تو ظاہر ہے جو اہل ایمان ہیں، مخلص ہیں، ان کو فکر ہوتی تھی کہ یہ بھی ایمان لے آئیں، یہ بھی دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیں۔ تو اہل ایمان میں منافقوں کے بارے میں دو سوچیں پیدا ہو گئیں۔ بعض اہل ایمان کہتے تھے کہ منافقین سے ملنا ترک کر دینا چاہیے، ان سے میل جول چھوڑ دیں، ان سے ملنے کا، ان سے تعلق رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، ان کے ساتھ رواداری کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرا ایمان والوں کا گروہ یہ کہتا تھا کہ ملتے رہنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے تعلق کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، تمہیں کیا فکر پڑی ہے منافقین کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کسب، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو اوندھا کر دیا ہے، ان کی عقلیں کام ہی نہیں کرتی۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اس درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ بما کسبوا، یہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ
ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی۔ اس حوالے سے یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے، پھر سماعت فرمائیں کہ تقدیر کے معاملہ میں ایک لفظ علماء عقائد نے، متکلمین نے لکھا ہے، علم اللہ السابق، اللہ تعالیٰ کا ازلی علم جس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ کا علم قطعی ہے، اللہ کا علم حضوری ہے۔ جو بندوں کا علم ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں، جب آپ کو خبر مل جائے اور پکی خبر بھی ہو تو علم جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ جیسے اسکولوں میں بچے سوچ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ نے 7 چھٹیوں کا مزید اعلان کر دیا، اب ہمارے اسکول والے، پرائیویٹ اسکول والے اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب وہ معلومات کرتے ہیں یا اسکول میں جا کے پتہ کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ آگے اور چھٹیاں ہو گئیں۔ تو یہ معلومات کرنے کے بعد جو علم حاصل ہوا، یہ علم حادث ہے۔ حادث وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ اس کے لیے علماء نے مسبوق بالعدم کا ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، باقی کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے اللہ کے رسول ہوں، اللہ کے نبی ہوں، ان کا علم حادث ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اللہ وہ علم عطا فرما دیتا۔ توجہ کے بعد، کسی طرف رخ کرنے کے بعد، توجہ کا معنی بھی ہوتا ہے چہرہ پھیرنا، وجہن چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حادث ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر شے کا علم کسی کو دے دے تو اس کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم توجہ کے بعد نہیں آتا، وہ ازل سے جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے اور قدیم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ یہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، مخلوق ہے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، یہ آپس میں کس بات میں بحث کر رہے ہیں، یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا ان کا مناظرہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق، جیسے اس کی شان ہے، اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا پیچھے، فوجدت تو بردہ بین صدیہ، تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا۔ جو اللہ کا دست بے کیف ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے اور جسمانیات سے
پاک ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے، چونکہ ہماری عقل اتنی محدود ہے کہ ہم مثال کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ گویا جیسے کسی کی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھیں، پھر وہ اس کی ٹھنڈک کو سینے کے اندر محسوس کرے، تو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ مثال کا مقصد ہوتا ہے تقریب فہم، یعنی آپ دوسرے کے فہم کو اپنے قریب اور اپنی بات کو اس کے فہم کے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو مثال سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست نورانی، دست بے کیف میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردہا بین ثدییہ، تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں زمینوں آسمانوں کے درمیان جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا فرما دیا، جو کہ نور جو ہے اس کی تاثیر میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حالات میں، گرمی کے موسم میں آپ کے جسم مبارک کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملاتے تھے، گرمی کے موسم میں بھی ہاتھ مبارک ایسے ٹھنڈے ہوتے تھے جیسے برف کی ہو، چونکہ انوار کا آپ پر غلبہ رہتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر رکھو، مجھے چادر اڑاؤ، میرے اوپر کمبل رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی تاری تھی، یعنی قرآن مجید جو نور ہے اللہ کا، اس کے اترنے سے آپ کے وجود مبارک میں ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ تو نور کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نور بنا کے بھیجا، ایک نور مبین ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں پہلے پارے کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو ہمیں ایمان حاصل ہے، ایمان بھی ایک نور ہے جو ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہوا ہے یہ نور ہے، اور اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی؟ امام رازی وہاں حدیث لکھتے ہیں کہ جب بندہ مومن پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ سے آواز آئے گی، جز یا مؤمنو ان نورک قد اطفا لہبی، اے مومن جلدی جلدی گزر جا، تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان نورک قد اطفا لہب۔ اب اس کو پھر تقریب فہم کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے فضائل بیان فرمائے۔ اذان ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے ہاں جب کوئی وبا پھوٹ پڑے، کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو اذانیں دلائی جاتی ہیں،
یہ بے اصل بات نہیں، بے بنیاد بات نہیں، اس کے پیچھے احادیث کا بڑا ذخیرہ ہے۔ فرمایا جب آگ لگ جائے، کہیں تمہیں آگ نظر آئے تو حضور نے فرمایا اس کو تکبیر سے بجھاؤ، اللہ اکبر کہنا شروع کر دو، اللہ جلتی ہوئی آگ کو بجھا دے گا۔ اس پر درجنوں احادیث مبارکہ ہیں کہ فرمایا کہ آگ کو تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر کے کلمے کے ساتھ بجھاؤ، کہ اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ جلتی ہوئی آگ کے شعلوں کو خدا ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کہ ہاں یہ معمول ہے کہ جس گھر میں کوئی بندہ پریشان ہو، کوئی جنات کے اثرات ہوں، شریر جنات ہوں، شیطانی اثرات ہوں، تو بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہر کمرے میں اذانیں دلواؤ۔ ہوتا کیا ہے؟ اذان کے نور سے گندی چیزیں، خبیث چیزیں بھاگ جاتی ہیں، اللہ گھر میں امن و سکون پیدا فرما دیتا، شفاء اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ ویسے بھی کبھی کبھی، ویسے تو یہ لوگ ہیں جب کسی نئے گھر میں لوگ جاتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں، تو ہر ہفتے کوشش کرنی چاہیے، ہر مہینے کوشش کرنی چاہیے کہ اذانیں گھر میں دلا دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرماتا ہے۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جو 2 جلدوں والا فتاویٰ ہے، اس میں زیادہ تر فتوے مفتی شفیع صاحب کے ہیں، مولانا تقی عثمانی کے والد صاحب۔ ایک 2 جلدوں میں ہے، ایک 11 جلدوں میں ہے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، یہ الگ الگ۔ وہ جو 2 جلدوں والا ہے اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ وہاں ایک سوال گیا دارالعلوم کے اندر کہ ہمارے ہندوستان میں بعض شہروں میں ایک لوگوں کا معمول ہے، لوگوں کی ایک عادت کہ جب طاعون وبائی مرض پیدا ہو جائے، وبائی بیماری آتی ہے، تو شہر کے مختلف دروازوں پر، جہاں سے شہروں کے راستے داخل ہوتے، وہاں حفاظ قرآن کو لوگ بٹھاتے ہیں، ان حافظوں کو وہاں بٹھا دیتے ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کرواتے ہیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ یاسین حافظ پڑھتے ہیں اور ہر مبین پہ رک کر اذان دیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں 7 مقامات پر مبین کا لفظ آیا ہے، ایک بار سورہ یاسین کے ساتھ 7 مرتبہ اذانیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح شہر کے مختلف راستوں پر جو داخل ہونے والے راستے ہیں، داخلی راستوں پر قرآن کے حافظ بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور ہر مبین پر اذان دیتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ وبائی بیماری کو شہر سے بھگا دیتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ عمل جائز ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کے معمولات میں، بزرگوں نے، نیک لوگوں نے یہ عمل بتایا ہے کہ اس طرح سورہ یاسین اور اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس آفت کو، اس بلا کو، اس وبا کو شہر سے دور فرما دیتا۔ اب سیاستہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ جہاں جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے اس علاقے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ الحسنی الادریسی رحمہ اللہ، آپ کے ملفوظات ابریز میں ہے، آپ نے اس کا سر اور اس کا راز بیان کیا کہ اذان کے ساتھ شیطان کیسے بھاگتا ہے۔ فرمایا جب اذان کے کلمات بندہ ادا کرتا ہے تو مؤذن اذان دینے والے کی آواز کے ساتھ
اذان کے کلمات کا جو نور نکلتا ہے، نور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، وہ اس نور کی ٹھنڈک کو برداشت نہیں کرتا تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کلمات اذان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل ایمان، جو چیز میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ علم اللہ سابق کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ازل سے یہ جانتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر۔ بندے کا جو علم ہے وہ توجہ کے بعد اور تمنا کے بعد، حاصل کرنے کی آرزو کے بعد پیدا ہوتا ہے، وہ حادث ہے، لیکن اللہ کا علم ازلی ہے، قدیم ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے جو تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، نہیں، میں نے جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کہ یہ بندہ اپنے ارادے کے ساتھ، میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد درس دے گا۔ تو آج جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ ازل سے جانتا تھا، اس نے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر لکھ دیا کہ بندے نے یہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے لکھ دیا ہے ہم اس کے پابند ہو گئے ہیں، بلکہ ہم نے جو اپنے ارادے اور اختیار سے کرنا تھا، اللہ اپنے ازل سے جانتا تھا کہ اس بندے نے یہ کرنا ہے۔ یہ اس کے علم ازلی سے اس کا تعلق ہے، اس لیے مسئلہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے مرد خرد مند، ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند، تقدیر کے پابند نباتا تو جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، کہ مومن اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، وہ تقدیر کے سہارے پہ نہیں بیٹھ جاتا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ مثالوں کے ذریعے آسان کر کے بندوں کو سمجھاتے ہیں، تو وہ مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں مسئلہ۔ تو گلستان میں شیخ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر بوڑھا ہو گیا تھا اور وہ شکار کے قابل نہیں تھا، تو ایک لومڑی کہیں سے کوئی شکار وغیرہ کرتی تھی، لومڑی بوڑھی ہو گئی اور وہ شکار نہیں کر سکتی تھی، تو ایک شیر کہیں سے شکار کر کے تھوڑا سا گوشت ہڈیاں وغیرہ اس کے لیے لے آتا اور غار میں اس کے پاس چھوڑ جاتا، وہ کھا لیتی تھی۔ تو اس بندے نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو لومڑی شکار نہیں کر سکتی، اب یہ کھانے پینے کے لیے خود نہیں نکل سکتی، تو اللہ نے اور قدرت نے اور تقدیر نے اس کا انتظام کر دیا کہ شیر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تو شکار کھائے تو تھوڑا سا لومڑی کے لیے بھی لے جایا کر۔ تو وہ بندہ اچھا بھلا مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا بندہ ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جو اللہ غار کے اندر ایک لومڑی کو شیر کے ذریعے خوراک پہنچا دیتا ہے، وہ گوشت اس کے پاس آ جاتا ہے، مجھے بھی تو مل جایا کرے، اللہ مجھے پہنچا دے گا۔ تو وہ 3-4 دن غار میں بیٹھا رہا، اس کے پاس کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، تو اللہ نے ایک رہنمائی کے لیے بزرگ کو بھیجا، ایک بندے کو بھیجا۔ اللہ اس طرح بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور بزرگ جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کیوں یہاں غار میں بیٹھ گئے ہو؟ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا بندہ غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لومڑی کو دیکھا تھا، وہ نہیں کما سکتی تھی اور شیر اس کے سامنے آ کر کھانا چھوڑ دیتا تھا، اس لیے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اور اس کی عطا پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے بھی کھانا کوئی آ کر دے دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو لومڑی نہ بن، تو شیر بن جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو لومڑی کو سمجھ لیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی ہوتی ہے،
اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات سمجھانے کے لیے یہ مثالیں ہوتی ہیں، اور اصل مقصد تو کتاب و سنت کا پیغام دینا ہوتا ہے، اور میں نے ویسے بیان کر دی ہے۔ غالباً زندگی میں پہلی مرتبہ درس قرآن میں کوئی واقعہ بیان کیا اس طرح، تو اب صحیح واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن مجید کے گزرے ہیں، شیخ متولی الشعراوی، ان کی کئی جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور عرب کے اندر اور مصر کے اندر مشہور تھا کہ قرآن مجید کی جب وہ تفسیر کرتے ہیں تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کو شیخ شعراوی کے خواطر کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ یہ صرف واقعہ اس طرح نہیں، اس کے اندر علم ہے۔ شیخ شعراوی کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تفسیر کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچا، هو اللہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، تو کہتے ہیں کہ نحو کے قاعدے نے مجھے پریشان کر دیا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، هو اللہ الذی فی السماء الہ، اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں الہ ہے، معبود ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، وفی الارض الہ، آسمانوں میں وہ الہ ہے، زمینوں میں وہ الہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بات پر پریشان ہوا کہ قاعدہ یہ ہے جب جملے میں اس میں نکرہ کا تکرار آ جائے تو پہلے نکرے کا معنی اور ہوتا ہے، دوسرے کا معنی اور ہوتا ہے، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے عرب کا۔ ایک بندہ کہتا ہے رأیت رجلا، رأیت رجلا وضربت رجلا، میں نے ایک بندے کو دیکھا، وضربت رجلا، میں نے ایک بندے کو مارا۔ اب رجلا چونکہ نکرہ ہے تو رأیت رجلا، جس بندے کو دیکھا وہ اور ہوگا، جس کو مارا وہ اور ہوگا، اس لیے کہ نکرہ جب تکرار کے ساتھ آئے پہلے کا اور معنی ہوتا ہے، دوسرے کا اور معنی ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے۔ یہی وہ قاعدہ ہے کہ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ نبی بھی مر گئے ہیں اور مٹی میں مل گئے ہیں اور قبروں کے اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، نبی کی موت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام بندے کی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے انک میت وانہم میتون۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے انک میت، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ قاعدہ نہیں پڑھا، جب نکرہ تکرار کے ساتھ آئے تو پہلے نکرہ کا اور معنی ہوتا ہے، دوسرے کا اور۔ میتن بھی نکرہ ہے، میتون بھی نکرہ ہے، حضور کے لیے بھی میت کا لفظ اور لوگوں کے لیے بھی میت کا لفظ اور نکرہ ہے، پہلے نکرہ کا اور معنی دوسرے کا اور۔ اس کا مطلب ہے عام لوگوں کی موت کی حیثیت اور ہوتی ہے اور نبی کی موت کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ وہ بندہ مان گیا اس بات کو۔ اب یہ وہ قاعدہ ہے کہ خود حدیث میں استعمال ہوا ہے، صرف یہ نہیں کہ بعد کے لوگوں نے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، پس بے شک عسر کے ساتھ آسانی ہے۔ جب اللہ کسی پر کوئی تکلیف بھیجتا ہے، پریشانی دیتا ہے، تو اس کے بعد آسانی دیتا ہے۔ العسر جو ہے دونوں جگہ معرفہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر دونوں جگہ معرفہ ہے اور یسر دونوں جگہ نکرہ ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حدیث میں بتایا گیا کہ یہاں یسر دو حیثیت کا ہے، ایک تنگی کے بعد اللہ بندے کے لیے دو طرح کی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ مستدرک کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے ارشاد فرمایا کہ ایک پریشانی اور تکلیف بندہ مومن پہ آ جائے،
بندہ اس سے گزر جائے تو اللہ اس کے لیے 2 طرح کی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ شیخ شعراوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ قاعدہ یہاں دیکھا، هو اللہ الذی فی السماء الہ، اللہ وہی ہے جو آسمانوں میں الہ ہے، وفی الارض الہ، دونوں جگہ نکرہ ہے، اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ 2 الہ ہونے چاہیے، آسمان کا الہ اور زمین کا اور۔ کہتے ہیں کہ اس قاعدے نے مجھے پریشان کر دیا اور میں نے اپنے دماغ پہ بڑا زور دیا اور حل نہ ہوا۔ کہتے ہیں میرے جو استاد تھے تفسیر قرآن جن سے پڑھی تھی، میں نے ان کے پاس جانے کے لیے ارادہ کیا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب یہ موبائل یا یہ سہولتیں نہیں تھیں، تو کہتے ہیں کہ جب میں استاد صاحب کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ گاؤں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کے گاؤں چلا گیا اور میں نے جا کر استاد صاحب کے سامنے یہ پریشانی پیش کی۔ کہتے ہیں میرا سوال سنتے ہی وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا نماز عصر پڑھ لو، نماز کا وقت ہونے لگا ہے، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پریشانی میں ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے نماز عصر پڑھ کے کہ ایک بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور بڑا نورانی چہرہ، سفید لباس پہنا ہوا، اور اس نے آتے ہی مجھے اور میرے استاد کو کہا هو اللہ الذی فی السماء الہ وفی الارض، اس آیت کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں بھی حیران، میرے استاد بھی حیران کہ یہ ہماری آپس کی بات تھی، اس بابا جی کو کس نے بتا دیا ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے کہ ہم اس قاعدے کی وجہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر سمجھنے میں مشکل میں تھے، اور بندہ اجنبی بندہ آیا، جاننے والا نہیں، نہ استاد صاحب سے تعارف ہے نہ میرے ساتھ تعارف ہے، اور اس نے کہا کہ آپ اس آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تم نے اتنا ہی قاعدہ پڑھا ہے کہ نکرہ جب تکرار کے ساتھ آئے تو پھر پہلا نکرہ اور ہوتا ہے، دوسرے کا معنی اور ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا ایسے ہی ہے۔ فرمایا یہ قاعدہ تمہارے ذہن میں نہیں ہے، جب اس میں نکرہ پر اس میں موصول داخل ہو جائے تو نکرہ کو اس میں موصول معرفہ بنا دیتا ہے۔ جب اس میں موصول نکرہ پر داخل ہو جائے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، ہوا فی الارض ہوا فی السماء الہ نہیں ہے، ہوا اللہ الذی ہے۔ الذی اس میں موصول ہے جس نے الہن پہلے الہن کو معرفہ بنا دیا، لہذا یہ نکرہ کا تکرار نہیں ہے، پہلا الہن معرفہ ہے، اس لیے کہ اس پر اس میں موصول داخل ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اور بندہ باہر نکل گیا۔ یہ بندہ اس نے مسئلہ بیان کر کے باہر نکل گیا۔ تو کہتے ہیں میں باہر گیا اور گلی میں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ اب گاؤں میں تو جو بندے ہوتے ہیں لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہیں، استاد صاحب بھی اس گاؤں کے رہنے والے تھے تو وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ ارد گرد لوگوں سے پوچھا یہ بندہ کون تھا، انہوں نے کہا ادھر تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر میرے استاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کچھ بندے ہیں، خدا کے غیبی لشکر ہے کہ جب بندہ دین کے معاملے میں کہیں مشکل میں پھنستا ہے، اللہ ان بندوں کو بھیج کے اپنے بندوں کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ تفسیر شعراوی میں انہوں نے یہ بات خود انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسئلہ تھا تفسیر کا اور میں مشکل میں تھا، تو اللہ نے اس غیبی لشکروں میں سے، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس پر اتنے محدثین کا تجربہ ہے، اتنے محدثین کا تجربہ ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن فلت، 2 طرح کے الفاظ ہیں کہ جب صحرا میں تمہاری سواری غائب گم ہو جائے، دابتن، آپ کے پاس سواری ہے، کسی جنگل میں صحرا میں وہ گم ہو گئی اور آپ تلاش کرتے ہیں سواری نہیں ملتی، آپ کا کوئی اونٹ ہے، گھوڑا ہے اور کوئی سواری ہے، تو فرمایا ایسی مشکل میں کیا کرو، اس طرح آواز دو، یا عباد اللہ عینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، اللہ کوئی بندہ بھیج دے گا اور تمہاری سواری تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہے، مسلم شریف کی جو سب سے مشہور شرح ہے امام نووی کی ہے، ہمارے ہاں بر صغیر میں تو مسلم شریف کے حاشیے پر وہ پوری شرح چڑھی ہوئی ہے،
میرے پاس الگ سے 9 جلدوں میں باہر کی چھپی ہوئی ہے۔ تو امام نووی اتنا بڑا شارح ہے، تو ان کی کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے ذکر اور اذکار ہیں اور دعائیں ہیں وہ جمع کی ہیں۔ کتاب الاذکار بڑی شاندار کتاب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں انہوں نے پہلے 4-5 سندوں سے یہ واقعہ لکھا اور یہ حدیث لکھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ فلاں محدث نے صحرا میں جانور گم ہو جانے کے بعد اس کا تجربہ کیا تو رسول پاک کے اس بتائے ہوئے عمل کی برکت سے ان کی گم شدہ سواری واپس آ گئی۔ انہوں نے واقعات ساتھ لکھے ہیں کہ فلاں فلاں کا یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب بندہ اخلاص کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے راستے خود ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا فما لکم فی المنافقین، منافقین کے بارے میں ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم 2 گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان سے تعلق رکھنا چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دوسرا کہتا ہے کہ منافقوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے بدعمالیوں، ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی عقلوں کو اوندا کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو اللہ نے جن کو گمراہی میں چھوڑ دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑ دے تم ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ ڈاکٹر سید احمد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختصر تفسیر لکھتے ہیں جملوں کے اندر، لیکن بات کئی تفاسیر کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں، پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں 2 فریق بن گئے ہو؟ ایک کہتا ہے منافقوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، ملتے رہنا چاہیے تاکہ یہ راہ راست پر آ جائیں۔ حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی عقلوں کو اوندا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو خدا نے گمراہ کر دیا تم اس کو راہ راست پر لے آؤ؟ اور یاد رکھو جس کو اللہ گمراہ کرے ممکن نہیں ہے اے مخاطب کہ تو اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکے۔ جو لوگ اپنی ذاتی دلالت اور گمراہی کے باعث کفر و شرک میں مبتلا ہیں یا دین حق پر آ کر پھر مرتد ہو گئے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ انہیں زبردستی ہدایت کی طرف لے آئے، جب اس نے ان کو ان کی خوشی پہ چھوڑ دیا پھر کون ہے جو ان کو راہ راست پر لا سکے؟ یعنی کئی تفسیر کا خلاصہ چند جملوں میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ سورہ نساء کا 12واں رکوع، اس کی آیات کریمہ کے متعلق چند چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔